گھر کس چیز کے ذریعے آباد ہوتا ہے اور مقدس کتاب کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ آئیے ان بہترین سوالوں کے جوابات کو اللہ کی نورانی کتاب قرآن مجید میں ڈھونڈتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے موقع فراہم فرمایا کہ ایک اور نئے سورہ کی تفسیر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس سورہ کا نام ہے سورہ طور۔ سورہ طور کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8 تک کی تفسیر کو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8 تک کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع۔ کوہ طور کی قسم اور اس کتاب لوح محفوظ کی جو کشادہ اوراق میں لکھی ہوئی ہے، اور بیت معمور کی جو کعبے کے سامنے فرشتوں کا قبلہ ہے، اور اونچی چھت آسمان کی، اور جوش و خروش والے سمندر کی، کہ تمہارے پروردگار کا عذاب بے شک واقع ہو کر رہے گا اور اس کا کوئی روکنے والا نہیں۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 8 آیتوں میں کیا نکات پائے جاتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ لغت میں طور کا معنی ہے پہاڑ، لیکن ایسا لگتا ہے یہاں پر اس سے مراد سینا نامی علاقے میں واقع وہ پہاڑ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پروردگار سے میقات کی جگہ تھی۔ کوہ طور ایک مقدس جگہ ہے اور قرآن مجید میں اس طرح اس کی توصیف کی گئی ہے: الطور الایمن، سورہ مریم آیت نمبر 52، بالوادی المقدس، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 12، فی البقعۃ المبارکہ، سورہ قصص آیت نمبر 30۔ کتاب مستور سے مراد توریت اور قرآن جیسی ایک آسمانی کتاب ہے جو چمڑے کے نازک صفحوں پر لکھی جاتی تھی، البتہ وہ لپیٹی ہوئی اور بند نہیں تھی بلکہ کھلی ہوئی تھی۔ راقین رقت سے بنا ہے جس کا معنی ہے وہ چمڑا جو لکھنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور وہ لطیف اور نازک ہوتا ہے۔ منشور کا معنی ہے کشادہ، اور مسجور کا معنی ہے شعلہ ور، اور اس کا معنی بھرپور اور مالا مال بھی ہوتا ہے۔ بیت المعمور سے مراد اللہ کا گھر ہے جو ہمیشہ سے زائروں اور حاجیوں سے آباد اور معمور رہا ہے، اور قرآن مجید میں 10 بار کعبے کو بیت کہا گیا ہے، جیسے البیت العتیق، سورہ حج آیت نمبر 29۔ البتہ روایتوں میں آیا ہے کہ کعبے کے سامنے آسمانوں میں بھی ایک جگہ ہے کہ جس کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں، اور اسے بھی بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ تفسیر نور الثقلین۔ البحر المسجور سے مراد جوش و خروش والا سمندر ہے، یا تو اس سے مراد وہ سمندر ہیں جو قیامت کے وقت جاری ہوں گے، جیسا کہ سورہ تکویر کی آیت نمبر 6 میں ہم پڑھتے ہیں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور یا تو اس سے مراد زمین کی گہرائی میں پگھلا ہوا اور ابلتا ہوا مادہ ہے جو وقتاً فوقتاً آتش فشاں کے دہانے سے باہر نکلتا ہے، جو ایک جلتے ہوئے سمندر کی طرح ہوتا ہے۔ پچھلے سورہ یعنی سورہ زاریات کی آخری آیت میں ہم نے پڑھا یومہم الذی یوعدون، جس میں قیامت کے وعدے کی بات تھی، اور اس سورہ میں 5 قسمیں کھانے کے بعد ارشاد ہوتا ہے وہ وعدہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ ان عذاب ربک لواقع،
جس پتھر پر وحی نازل ہوتی ہے کوہ طور، وہ پتھر بھی مقدس اور قسم کھانے کے قابل ہو جاتا ہے، وہ پتھر بھی مقدس اور قسم کھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو کس طرح اس انسان کی پاکیزگی وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو سکتی ہے جس کا دل وحی کے نازل ہونے کا مرکز ہو؟ تو کس طرح اس انسان کی پاکیزگی وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو سکتی ہے جس کا دل وحی کے نازل ہونے کا مرکز ہو؟ اور کس طرح گمراہ فکر والے وہابی یہ کہتے ہیں جب پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے تو وہ بھی دوسری مخلوقات کی طرح ہو گئے ہیں اور ان میں اور دوسری مخلوقات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لکھی ہوئی چیز اور کتاب کی قسم کھانا وہ بھی جاہلیت کے زمانے میں مکتب کے ترقی یافتہ ہونے کی علامت ہے۔ وہ کتاب مستور، سورہ قلم میں بھی اللہ قلم اور کتاب اور اس کی سطروں کی قسم کھا رہا ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ طور کی ابتدائی 8 آیتیں ہمیں کیا پیغامات دیتی ہیں۔ نمبر 1، نام اور یاد کو زندہ رکھنا اور آسمانی ادیان کے مقدس مقامات کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، کوہ طور جناب موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی جگہ کی قسم کے ذریعے اہل کتاب کے دلوں کو اپنی طرف جذب کریں۔ نمبر 3، پروردگار عالم انسان کو یقین دلانے کے لیے تشریع اور تکوین کے نظام، پہاڑ، کتاب، کعبہ، آسمان اور دریا کی قسم کھا رہا ہے۔ نمبر 4، آسمانی وحی کو بہترین اور سب سے لطیف کاغذ یا چمڑے پر لکھنا اور پیش کرنا چاہیے۔ نمبر 5، مقدس کتاب ہمیشہ کھلی ہوئی اور قابل استفادہ ہونی چاہیے۔ نمبر 6، مفید اور مبارک علم وہ ہے جو پھیل جائے۔ نمبر 7، قرآن مجید آسمانی کتابوں کے تقدس پر بھی توجہ دیتا ہے، اسی لیے اس کی قسم کھا رہا ہے اور ان کے لکھے جانے، پیش کرنے کے طریقے اور ان کے پھیلانے پر بھی توجہ دیتا ہے۔ نمبر 8، گھر کا آباد ہونا اس کی چمک دمک کے ذریعے نہیں ہوتا بلکہ رفت و آمد اور تقدس و برکت سے ہوتا ہے۔ البیت المعمور، اللہ کا گھر بہت معمولی گھر ہے لیکن اس کے باوجود سب سے مبارک عمارت ہے۔ نمبر 9، نیچر کا مطالعہ کر کے اللہ کے قیامت برپا کرنے پر قادر ہونے کو سمجھیں۔ نمبر 10، قرآن مجید لوگوں کی توجہات کو دیکھی جانے والی چیزوں سے نہ دیکھی جانے والی چیزوں کی طرف لے جاتا ہے۔ نمبر 11، عذاب اور تنبیہ ربوبیت کی شان ہے۔ نمبر 12، منکروں کا یقین نہ کرنا جتنا زیادہ ہو، مومنوں کا قیامت پر یقین اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے۔ نمبر 13، آسمانی کتابوں کا نزول و کتاب مستور اور دنیا میں اللہ کی قدرت کے جلووں کا ظہور وسقف المرفوع غور و فکر کرنے اور ایمان کا سبب ہونا چاہیے، ورنہ ان سب کی طرف توجہ نہ کرنا عذاب کا سبب ہوگا۔ نمبر 14، جن پر اللہ کا عذاب آئے وہ کسی بھی طریقے سے اللہ کے عذاب کو خود سے دور نہیں کر سکتے۔ تو محترم ناظرین، ہم نے سورہ طور کی آیت نمبر 8 تک کی تفسیر کو جان لیا اور ساتھ ہی اپنے سوالوں کے جوابات بھی جان لیے۔ تو ہمارے پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ گھر کا آباد ہونا اس کی چمک دمک کے ذریعے نہیں ہوتا ہے بلکہ رفت و آمد اور تقدس و برکت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور ہمارے دوسرے سوال کا جواب یہ تھا کہ مقدس کتاب کو ہمیشہ کھلی ہوئی اور قابل استفادہ ہونا چاہیے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔